بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یوم پاکستان پورے ملک کے اندر منایا جا رہا ہے۔ اس عزم کی تجدید کے ساتھ ہم ہر سال عزم کرتے ہیں کہ پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے، لیکن 1940 سے 2021 جو خواب سے تعبیر تک کا سفر تھا وہ کیسا رہا؟ کیا واقعی پاکستان اسی خواب کی تعبیر بنا؟ اور اگر کمی کوتاہی رہی تو کون سے ایسے امور ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے؟ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ملک کی سیاست کا بھی جائزہ لیں گے کہ کل منصورہ آمد کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کے بعد ایک نیا سیاست کے اندر تلاطم پیدا ہوا ہے۔ کیا پی ڈی ایم برقرار رہے گی یا اس پی ڈی ایم میں سے ایک اور پی ڈی ایم نکلنے جا رہی ہے؟ اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی ایک اہم جو خبر جو کل بھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے اندر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس وقت جو میڈیا کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان جو خاموش سفارتکاری کی ہے وہ ہے کیا، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن کچھ بات کر لیتے ہیں 23 مارچ کی، اور یہ سب ہر سال ہم دن مناتے ہیں، بالکل یاد بھی رکھنا چاہیے، عزم کا اظہار بھی کرنا چاہیے، تجدید بھی کرنی چاہیے، لیکن جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم آج کھڑے کہاں ہیں، جو خواب تھا اور خواب سے تعبیر تک کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا؟ دیکھیں، میں بہت آپٹیمسٹ آدمی ہوں، خوش فہم آدمی ہوں، اور خوش فہمی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات کمپیرزن کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے آزادی کیوں لی تھی۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر دو مختلف نظریے تھے جو چل رہے تھے۔ ایک یہ تھا کہ ہم علیحدہ ہو کے زیادہ بہتر رہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا ہم اکٹھے ہو کے زیادہ بہتر رہ سکتے ہیں۔ یہی ایک نظریہ، دو بیانیت ہے، دو بیانیت ہے کہ اکٹھے ہم زیادہ بہتر رہ سکتے ہیں، ہم سکون سے رہیں گے، ہم اطمینان سے رہیں گے، ہماری تعداد زیادہ ہوگی، اور ہم علیحدہ ہو کے بہتر رہیں گے۔ ان دا بگننگ بھی ہمارے حالات کو اتنے برے نہیں تھے۔ فرسٹ 10 ایئرز پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر اس طرح ابھرا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کرتے۔ آج بھی میری لائبریری کے اندر میں 3 وہ کتابیں جو کہ 1960s کی کورس کے اندر پڑھائی جاتی تھیں انگلینڈ کے اندر، اور ڈیولپمنٹ اکنامکس کی، وہ پاکستان ایک ایگزامپل کے طور پہ، باقی چھوڑ دے اکنامکس۔ ٹھیک ہے، کیا ہم زیادہ پرسکون ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے یہ آپشن لی تھی کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم زیادہ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کی نسبت؟ کیا ہم زیادہ محفوظ ہیں ان لوگوں کی نسبت؟ تو یقیناً میرا جواب پازیٹیو ہے کہ پاکستان کم از کم آج کا 22 کروڑ کا پاکستان اور انڈیا کے اندر بسنے والے 24 کروڑ مسلمان، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کی زندگی کے اندر، دونوں کے معاشی حالات کے اندر، دونوں کے، کیونکہ آپ جب کمپیرزن کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں 2 ملکوں کا کمپیرزن۔ نہ، ہمارا ملکوں کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ کیا مسلمان ہندو کے ساتھ رہ کے عزت دار اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ کیونکہ ہندو نے تو اگر اکٹھے رہتے تب بھی خوشحال ہونا تھا، کیونکہ صاحب بات ہے وہ تو ٹاپ پہ تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ دیکھیں انڈیا یہاں پہنچ گیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ بنا لیا۔ وہ مسئلہ سر یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کتنا خوشحال ہو سکتے ہیں، ہم کتنا آزاد ہو سکتے ہیں، ہم کتنا بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، پاکستان 10,000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں کا مسلمان ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کھیٹوں میں رہتا ہو۔ یہاں کا مسلمان آج 22 کروڑ میں سے 22 کروڑ جو ہیں سرکار کی نوکری جس طرح کی چاہیں، فوج میں جانا چاہیں، ایف آئی اے میں جانا چاہیں، مواقع موجود ہیں، جاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تازہ ترین جو اس کے اوپر آئی ہیں رپورٹیں، جو اس کے اوپر میں نے آپ کو یاد ہوگا وکرم سود کی کتاب پہ میں نے بات کی ہے، باقی جگہ ایک وہ جو اس نے انٹرویو لیا ہے اس کا، وہ خاتون کا، کرن تھاپر نے، مسلم جس نے کتاب لکھی ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کتنا بڑا ظلم ہے اس کے اندر، انڈیا کے اندر۔ اس نے کہا، کرن تھاپر نے کہا، کمال، میں نے زندگی میں اس طرح کی کبھی کتاب جو ہے اس کو آنسو سے نہیں پڑھا جس طرح میں اس نے پڑھا۔ یقیناً ہمارا فیصلہ بہتر تھا، یقیناً ہم ان سے بہتر رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا موازنہ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کا نہیں، ہمارا موازنہ ان مسلمانوں کا ہے کہ جنہوں نے آپٹ کیا تھا، اور ہم نے آپٹ کیا تھا کہ نہیں، ہم ہجرت کر کے آ جائیں گے۔ جن لوگوں نے بھی مجھے یہ بتائیے، یو پی چھوڑا، سی پی چھوڑا، دلی چھوڑا، لکھنؤ چھوڑا، امرتسر چھوڑا، کیا وہ آج بہتر نہیں ہے یہاں پر؟
کیا وہ آج زیادہ عزت دار نہیں ہیں؟ بے شک جن کے بھائی وہاں پر تھے کیا آج وہ ذلت اور رسوائی کے عالم میں نہیں ہیں؟ کیا وہ برے نہیں ہیں؟ پوری آپ سوچیں کہ پوری ایف بی آئی میں ایک مسلمان نہیں ہے، کوئی ان پہ بھروسہ نہیں کرتا. بارڈر سیکورٹی فورسز میں ایک مسلمان نہیں ہے، کوئی ان پہ بھروسہ نہیں کرتا. ہائر لیول رینکس کے اندر مسلمانوں کا لیول یہ ہے کہ تصور آئی ایس کے اندر باقی چیزوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی ماسٹرز ڈگری ہولڈر جو ہے سائیکل رکشہ چلاتے ہیں. یہ تو اکنامک صورتحال دیکھ لینا، کیونکہ کمپیرزن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ٹاٹا کا کمپیرزن جو ہے وہ اوریا مقبول جان سے کیا جائے یا امبانی کا، اس نے تو اگر اکٹھے ہوتے تب بھی فلرش کرنا تھا. کمپیرزن یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ ہمیں علیحدہ ملک لینا چاہیے. میں ہمیشہ آج بھی ایک جگہ میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ فیصلہ کون کر رہا تھا ہم نے علیحدہ ملک لینا؟ کیا پاپولیشن کا فیصلہ تو مسلمان کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے اب آتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا. یہ علیحدہ سٹوری نہیں، یہ تو بڑا موضوع ہے. میرا خیال ہے یہ بریک لیتے ہیں، لیکن ہم نے سیاسی سسٹم کو کس طرح اپ کیا اور آج بھی ہم اتنے سال گزرنے کے باوجود کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمارے ہاں نظام کون سا چلنا ہے. پارلیمانی نظام چلنا ہے، صدارتی نظام چلنا ہے، اور نظام کی بحث بھی چھیڑی جا رہی ہے، اور بحث کیسے چھیڑی جا رہی ہے، کہاں سے چھیڑی جا رہی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے لیکن بریک کے بعد. اگر آپ لڑیں گے آپس میں، جھگڑا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے اور ایک جینرک نام کی وجہ سے، این آر او کی وجہ سے پورے ملک میں ایک کیوس کریٹ کر دیں گے، اور اگر آپ اتنا لڑیں گے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے گا، آپ کی ساری پبلک باہر نکال دیں گے، نکل آئیں گے، تو پھر کیا کرے گی؟ پھر تو آپ کا اپنا اون کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے جو کہ سپریم کورٹ فوج کو بلا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت سچویشن خراب ہو جائے، رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے لا کے تحت، میں خود بھی کرتا رہا ہوں. تو اگر وہ پھر طلب ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ ملک کا پولیٹیکل سسٹم فیل ہو جائے تو فوج کو بلایا جاتا ہے. بالکل پولیٹیکل سسٹم، ایڈمنسٹریٹو سسٹم، میں پولیٹیکل سسٹم کو لیس بات کروں گا، بٹ وین دی ایڈمنسٹریٹو سسٹم دی گورننس ایکچولی گوز پیرالائزڈ، دین دی کانسٹیٹیوشن پرمٹس یو that it should be taken over by the army to control the situation. تو اگر یہ اپوزیشن اور حکومت نہ سمجھی تو ہم اس سٹیج پہ پہنچنے والے ہیں. اگر جس انداز سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں جناب رحمان ملک صاحب، اور جس قسم کی باتیں انہوں نے کی نصراللہ ملک صاحب کے پروگرام میں، اور خاص طور پہ نظام کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے جو انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ اگر آپ کا جو مفلوج ہو جائے نظام تو سپریم کورٹ حکم دے سکتی ہے. اس طریقے سے مداخلت کی بات بھی انہوں نے کر رہے ہیں، اور یہ سب یہ تو ان کی رائے ہے، لیکن ہم اتنے سال گزرنے کے باوجود ملک کے اندر نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جی پارلیمانی سسٹم فیل ہو گیا، صدارتی نظام کو آزمانا چاہیے. صدارتی نظام تھا، اس کے بعد نیا سسٹم آیا. تو یہ بار بار تبدیلی ہم یکسو کیوں نہیں ہو پائے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کہ ہم نے کس سسٹم کے ساتھ ملک کو آگے چلانا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ہم نے بہت دفعہ اس کے پر گفتگو کی، بہت دفعہ گفتگو کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس جوتے کے اندر پاؤں ڈالا ہوا ہے جو ہمیں انگریز دے گیا تھا، اور انگریز ہمیں اس لیے دے گیا تھا کہ وہ کس طریقے سے رول کرتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ تھی، انگریز کا تصور یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ میں نے کس طریقے سے ایک دوسرے کو آپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے لوگوں کو، اور پھر میں نے رول کرنا ہے. آپ صرف صوبوں کی تقسیم کو دیکھ لیں، اس نے کبھی بھی ایک ایسی باؤنڈری نہیں بنائی کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک ہوموجینیس یعنی ایک طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک اکثریت رکھی ہے، اس کے ساتھ ایک اقلیت بنا کے رکھی تاکہ یہ اقلیت میں رہے. فار ایگزامپل بلوچستان کو آپ دیکھ لیں، ایک بلوچ ہیں، اس کے ٹیریٹری کو رکھا، پھر پشتون ساتھ ملا دیے، پھر تھوڑے سے ڈیرہ غازی خان سے لوگوں کو یہاں سے کھینچ کے بلوچوں کو یہاں کھینچ کے اس طرح لگا دیا، سندھ کے بلوچوں کو جیک آباد وغیرہ کو کھینچ کے ادھر لگا دیا. ٹھیک، کراچی کی ایک ڈفرنٹ قسم کی صورتحال تھی، اس میں کبھی بھی سندھی انفلوئنس نہیں تھا، میمن تھے، دوسرے تیسرے تھے کاروباری، وہ لوگ ان کو لگا دیا. پنجاب کے اندر پوٹھاروں کو ان کو ملا کے لگا دیا. کے پی کے جو تھا، جو ان کا این ڈبلیو ایف پی تھا، اس کے اندر انہوں نے ہند کو اسپیکنگز کو لگا دیا، جو کبھی یہاں کے میاں والی کو پشتونوں سے کاٹ کے یہاں لگا دیا، تاکہ ہم ایک ایسی ڈویژن جو ہے وہ رکھیں کہ جس ڈویژن کے اندر یہ ملک جو ہے جوتیوں میں ڈال بٹتی رہے. ہم نے اس ڈویژن کو قائم رکھا. ہم نے رکھنا چاہتے بھی ہیں، ہم نہیں رکھنا اس لیے چاہتے ہیں عثمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے، کوئی شہباز شریف، کوئی پرویز لائی،
کوئی منظور بٹو نہیں چاہتا کہ میرے اقتدار کے جو دائرہ ہے اس میں کمی آ جائے. ہم نہیں چاہتے. یہ ملک ہے کہ چلا تو نہیں جائے گا نا. سندھ کا کیا جھگڑا ہے؟ کوئی سندھی پرائم منسٹر چیف منسٹر نہیں چاہتا کہ اس کے اقتدار جو ہے وہ حیدرآباد تک محدود ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ نہیں، بے شک پورے پاکستان سے پٹھان بلوچ سب کچھ وہاں پر آ جائیں، لیکن چیف منسٹر میں ہونا چاہیے سب کچھ. یہ ہے بنیادی جھگڑا. اسی طرح بلوچستان کے اندر کیا صورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک طویل عرصے تک آج بھی کوئی پٹھان، دیکھیں پٹھان ہے نا یہاں کا، بلوچستان کا چیف منسٹر ہونے کا خواب نہیں دیکھ سکتا. اکثریت میں آتے تھے علماء. 1988 کے اندر ایک بلوچ نہیں تھا کہ اس کو وہاں وہ لگائیں چیف منسٹر. نہیں، ٹریڈیشنلی یہ بلوچوں کا صوبہ اس لیے ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ڈیوائیڈ ہے جو انگریز بنا کے گیا تھا اس کے پر کھڑا کیا ہوا، قائم رکھا اپنے آپ. دوسری انگریز بنا کے گیا تھا کانسٹیچوئنسی کی کرائسس، اس کے اندر آپ تک کھڑے. آج پاکستان میں کسی بھی آپ بندے کو کھڑا کر کہیں کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے وہ اس کو ختم کریں، وہ نہیں، یہ 76 کے آئین کے خلاف ہے. ہم دوبارہ آئین نہیں. اور یار یہ کون سی قوم ہے جو 73 کا آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ذہین آدمی نہیں پیدا ہوگا پاکستان کے اندر؟ کیا اس طرح کا لیڈر پیدا نہیں ہو سکتے؟ کیا قومی سوچ نہیں ہو سکتے؟ 73 کا آئین جناب ایک دفعہ بن گیا، پھر قوم کا بھی متحد نہیں. لعنت ہے کہ اس تصور کی کہ یہ قوم دوبارہ متحد. یہ قوم متحد ہو سکتی ہے اگر کوئی متحد کرنا چاہے تو. یہ ہے اصل مسئلہ ہمارا. ہم نہیں کرنا. پوری دنیا میں کئی دفعہ عثمان صاحب کہا ہے کہ 97 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سیاست سے ہاتھ باندھ کے چھٹی حاصل کر لی کہ یار یہ کانسٹیچوئنسی پالیسی آپ نہیں کرنا چاہتے. یہ ملک کو تقسیم کرتی ہے، یہ لوگوں کو تقسیم کرتی ہے. یہ صرف 10% ووٹ لینے والوں کو اقتدار میں لے کے آتی. ایک تو یہ کہ ہم انگریز کی جوتوں میں ہیں اور انگریز کے جوتے میں ڈلے ہوئے پاؤں جو ہیں وہ ہمیشہ نکلے. اچھا چلیں بات کر لیتے ہیں. کل جو منصورہ کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے اور اس کے بعد ایک بیان بازی اور اس کے بعد تاثر جو رحمان ملک صاحب بھی تاثر جو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اب راستے پیپلز پارٹی سے دو اپوزیشن ہو جائیں گے بڑی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سراج الحق صاحب کو کہا ہے کہ جماعت اسلامی پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے، لیکن سراج صاحب نے کہا ہے کہ جی ہماری اپنی سیاست ہے، ہم خود اپوزیشن ہے، ہم شامل نہیں ہونا چاہتے. دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ حمایت مانگی ہے. ان سے ظاہر تفصیلات لیتے ہیں. اس وقت جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب امیر العظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے یہ ساری اطلاعات پوچھتے ہیں. السلام علیکم عظیم بھائی. وعلیکم السلام. عظیم صاحب پہلے تو ان خبروں کی ذرا تصدیق کر دیں کہ جو اندرونی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. ایک کہانی تو وہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باؤنسر مارے ہیں لاہور کے ایک سیاسی خاندان کو، لیکن آپ کے ساتھ وہ بھی منصورے میں کھڑے ہو کہ آپ کے بھی سابق اتحادی ہیں وہ سیاسی خاندان والے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو بات چیت ہوئی ہے، اور دو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب ایک تو انہوں نے پی ڈی ایم میں شمولیت کی آپ کو دعوت دی، اس کی ذرا تصدیق کر دیں کہ اگر دعوت دی تو آپ کا کیا جواب تھا. اور دوسرا یہ جو سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بطور اپوزیشن لیڈر کے طور پر حمایت مانگی ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے؟ دیکھیے ٹائمنگز کی وجہ سے باتیں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے بہت پہلے اس بات کا اندیا دیا جا رہا تھا جو کے الیکشن ہو رہے تھے جی، تو اس موقع کے اوپر بھی گیلانی صاحب اور بلاول منصورے آنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے، لہذا بلا کر اور پھر معذرت کرنا مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک پرانا ان کا خیال تھا کہ وہ جماعت کے ساتھ منصورے آ کر ایک تعلق جو ہے وہ، اس سے پہلے بھی وہ آتے رہے ہیں. آصف زرداری صاحب بھی 2 دفعہ آ چکے ہوئے ہیں جی. اچھا، جہاں تک یہ جملے بازیاں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جنہوں نے آگے ایک سیاسی خاندان کی مذمت کی، ظاہر ہے یہ اندر تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. یہ تو باہر چونکہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ایک اچانک یہ جملہ جو ہے نا وہ لگا دیا. اس سے پہلے بھی جو پریس کانفرنس کے سوالات آئے انہوں نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر وہ میرا خیال ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہی آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں، سوچ سمجھ کر کیا جی، سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. ایسا نہ کہیں. فکرے کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. ہاتھ کو یوں پکڑ کے کہنا
अच्छा नहीं, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये ना कि अंदर ये गुफ्तगू नहीं हुई। नहीं वो ठीक है, वो हम मानते सही हैं, है। वो हम ठीक है मानते ना? हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहले 2 सवालात आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने उन बॉल्स को जो है ना वो नहीं खेला, या उन्होंने चौका लगा दिया, चलिए स्लिप ऑफ टंग ना सही, उसका बराबर में उन्होंने चोट लगा दी। ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि जो अंदर गुफ्तगू हुई उसमें एक तो उन्होंने कहा कि जी कि जमात इस्लामी जो है वो मुनज़्ज़म है, पूरे मुल्क में मौजूद है, नजरियाती है, और इनका हमेशा एक किरदार जो है वो जमहूरियत के लिए प्रो पीपल है। अगरचे हमें बाद मामलात में जमात के साथ इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इन चीजों का एहतराम करते हैं। और ठीक साथ है। ही उन्होंने कहा कि हम आपकी कमी महसूस करते हैं, अगर आप PDM में। PDM में होते और हो और भी, तो हम, मेरा ख्याल है कि मुल्क को ज्यादा बेहतर जो है ना वो एक अच्छी जमहूरियत दे सकते तो हैं। आपने उनसे ये पूछा नहीं कि आप PDM में हैं या नहीं है? नहीं, आप कब तक है? है? अच्छा अमीर साहब, ये बात आपके मैं देखें अमीर साहब 2 मिनट रोकूंगा, उसके बाद आप देखें, जिस वक्त MRD की मूवमेंट एक बिल्टअप हो रही थी, आपको याद होगा कि नुसरत भुट्टो जो थी वो कहती कि जब तक जमात इस्लामी शामिल नहीं होती हम उस मूवमेंट को कामयाब नहीं कर सकते, आपके पास स्ट्रीट पावर है, आप चलते हैं। ठीक, PDM के पास स्ट्रीट पावर वो समझते थे कि मौलाना फजल रहमान की है, वो अलहदा एक चीज है। अब जब रास्ते, अब देखें नजर आ रहा है रास्ते जुदा हो गए, कोई इस वक्त अकल का अंधा होगा, ये समझता होगा कि पीपल्स पार्टी और दोनों एक लाइन पे हैं, अपना नून लीग जो है। इसका मतलब यह है कि एक नए इत्तेहाद के अंदर एक नए स्ट्रीट पावर की जरूरत पड़ती है, तो क्या कोई नया इत्तेहाद जो है उसकी तरफ रास्ता पेशरफ्त हो सकती है। पेशरफ्त हो रही है, जिसमें ANP नहीं, भी बिल्कुल नहीं, जमात बिल्कुल इस्लामी किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ठीक है। हम बिल्कुल एक अलहदा शनाख्त के साथ इस मुल्क में अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हैं। अलबत्ता यह है कि एक सोशलाइजेशन हम बरकरार रखना चाहते हैं, और उस सोशलाइजेशन में कहीं कहीं कोई सियासी मामलात में करारदाद बनाने में, करने में, और मुल्क के और बैन अल-अक़वामी हालात के मुताबिक किसी जगह पे कंसेंसस की जरूरत है, तो वो भी हम जाहिर है। अच्छा एक अच्छा, एक- सवाल एक आखिरी सवाल मत नहीं, वो सवाल भी जो मतलब की बात है, कोई हमारी हेडलाइन भी निकल सकती है कि आप यूसर रज़ा गिलानी साहब को वोट देंगे या नहीं दे रहे, उनकी हिमायत कर रहे हैं? नहीं, Opposition देखिए, ये leader? वोट वाला मामला नहीं है, वो हम कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई कैंडिडेट नहीं है। नहीं, तो साइन होते हैं ना, अक्सरियत शो कर रही साइन ही है। होते हैं ना जी, साइन ही होते हैं। तो साइन कर रहे हैं? इस पे हमने कहा कि असूली तौर पे जिस पार्टी की अक्सरियत है वही ऑपोजिशन लीडर जो है वो तो पीपल्स पार्टी के, इसका मतलब ये है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं। हमने उन्हें ये कहा, ये तो साहब का सवाल हल हो गया ना। मशवरा हमने उन्हें दिया कि बेहतर ये है कि ऑपोजिशन तकसीम ना हो इस मौके के ऊपर, आप बाकी पार्टियों के साथ मिलजुल कर कर ले, बजाय ये कि ऑपोजिशन जो है वो मुकाबले में आपका खड़ा करे और कुछ इस तरह अच्छा का। एक आखिरी मैं इसके ऊपर मैं आखिरी बात कर लूं ना, इससे ज्यादा वहां कोई गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन असूली तौर पर जाहिर हमने ये कहा कि जी ये पार्लियामानी रवायत है, ये रहनी चाहिए, लेकिन अगर मुश्तरका तौर पे आपके बाकी जो इत्तेहादी हैं वो कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा मैं एक आखिरी देखिए, कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर एक जैसे कहते हैं अलायंस बनेंगे, और पीपल पार्टी जहां आ गई है, पीपल पार्टी तहरीक लबैक के पास भी चले गई है, तो क्या ऐसा नहीं नजर आ रहा कोई आपको, शायद कुछ लोगों को नजर आया कि PTI और MQM एक तरफ हो और आप और पीपल पार्टी और तहरीक लबैक जो है कराची में एक अलायंस बन जाए, एक ऐसा सा सूरत हाल? मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगरचे कराची के हवाले से ये गुफ्तगू भी हुई कि जी वहाँ पर जमात इस्लामी के स्टेक्स हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, और कुछ लोगों को गैर जरूरी तौर पे ताकत के जरिए मुसल्लत किया गया है, उसका मुकाबला हमें करना चाहिए, ठीक है, मुश्तरका तौर पे करना चाहिए। ये गुफ्तगू भी जो है वो उनकी तरफ से आई, और हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जमहूरी अंदाज को जमहूरियत अंदाज के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया मीरुल अज़ीम साहब, आपने तमाम तर तफसीलात, जो अंदरूनी कहानी की जो बातें सामने आ रही थी उसकी तस्दीक भी बहुत सारे अमूर की है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी अगर हो रही है तो किस रुख पर है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाक भारत बेहतर ताल्लुकात के लिए जो खामोश सिफारतकारी हुई है, पस पर्दा जो राब्ते हुए हैं, उसके क्या नताइज सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर हैं, हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के भारत के अंदर,
जनाब बासित डॉक्टर अब्दुल बासित हैं, साथ नईमा अहमद महजूर साहब हैं जो BBC से वाबस्ता हैं, कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ है उनका। उन्होंने पहले खबर दी कि जी 2 आला शख्सियात ने पाकिस्तान और भारत की ने मुलाकात की, जिसके बाद ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ। और गुज़श्ता दिनों गल्फ़ का जो मीडिया है उसने भी इस खबर को सामने हाईलाइट किया कि राब्तों के नतीजे में जो है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसकी तस्दीक करेंगे और बातचीत शुरू करेंगे नईमा अहमद महजूर साहबा से। नईमा साहबा, ये जो राब्ते हुए, एक तो किस सतह के राब्ते थे और इन राब्तों के बाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर ख़ास तौर पर क्या असर पड़ा? उसके बाद हमने देखा कि सीज़ फायर का भी जो है वो ऐलान सामने आया। हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने भी ये कहा कि माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप समझ रही हैं कि ये एक अरसे से चल रहे थे राब्ते और इसके नताइज सामने आए? देखिए उस्मान साहब, मुझे लगता है कि जब बालाकोट हुआ और उसके बाद से फिर हमने देखा कि ईस्ट लद्दाख में जो चाइनीज इंकर्शन हुआ, उसके बाद से जो आलमी बरादरी है वो काफ़ी अलर्ट हो गए। और साथ ही जो आलमी थिंक टैंक्स है, वो चाहे यूरोपी है या अमेरिका में है, वो बहुत सरगर्म अमल हुए और बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसें हुई जिनमें हमारी भी शिरकत थी। और जहाँ पे ये महसूस किया गया कि दोनों मुल्कों में, ख़ास तौर से जो भारत में एक जंगी जुनून की कैफियत पैदा की जा रही है और जो हालात भारत में बन रहे हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद से जो कश्मीर की सूरत हाल बनी है, काफ़ी उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से बातचीत हुई और उस पर तशवीश जाहिर की गई। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि पहले ये फीलिंग थी कि चूंकि भारत में RSS का जो एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान में फौज स्ट्रांग है, तो पाकिस्तानी फौज और RSS की किसी तरह से कोई ऐसी मीटिंग हो कि दोनों मिलके इस मसले को कोई हल तलाश करें और देखें। लेकिन फिर देखा गया कि जो दोनों मुल्कों की फौजी हैं, फौजी अफसरान हैं, शायद सियासी रहनुमाओं के साथ साथ उनको भी मीटिंग्स में शामिल किया गया और एक तरह से जो बैकडोर चैनल्स हैं उनकी वसातत से ये मुमकिन हुआ कि दोनों को पहले फर्स्ट स्टेज पे, क्योंकि आपने देखा LOC पे काफ़ी फायरिंग हो रही थी, हलाकतें हो रही थी, तो नंबर 1 स्टेप उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि चलिए एक पहला जो इमीडिएट एक स्टेप है सीज फायर एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद से जो फिर कश्मीर का मसला है, हमें इसको पसे पर्दा रखना होगा, कोल्ड स्टोरेज में रखना होगा या इसमें मजीद कोई बातचीत करनी होगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ये सूरत हाल जो आगे बढ़ी है, जिसमें डेफिनेटली आलमी जो बिरादरी है, आलमी थिंक टैंक्स है, वो शामिल हैं और उनकी वजह से बातचीत का ये अमल शुरू होना और फिर सीज फायर का एग्रीमेंट होना, इसका एक जो है हासिल आपके साथ। तो बासित साहब, असल में कुछ दावे ये भी हो रहे हैं कि खासतौर पर नाम भी लिया जा रहा है कि UAE के एक शहजादा हैं, उन्होंने इसमें रोल प्ले किया। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है, खबरें जो दुनिया के प्रेस में चल रही हैं कि एक 20 ईयर्स का एक पीस प्लान जो है वो भी तय हो गया है, रोड मैप भी तय हो गया है ताकि इसको खत्म किया जाए, एस्केलेशन को, वरना एक एटमी जो है इस वक्त थ्रेशोल्ड है वो दुनिया को मुतासर करता है। आपको क्या अंदाजा है किस लेवल पे? क्योंकि एक जो नाम लिए थे नईमा अहमद महजूर साहबा ने भी जो अपने कॉलम में 2 बंदों के नाम लिए हुए थे, उनमें से मुझे यूसुफ ने तो इनकार कर दिया कि मेरी कोई मुलाकात नहीं, और दूसरा अजीत डोल का, वहां से कोई इनकार नहीं आया। लेकिन ज़ाहिर बात है किसी और लेवल पे, तो आपको क्या अंदाजा है कि इस सीज फायर, ये सिर्फ सीज फायर नहीं है या इससे आगे कुछ चलेगा, आगे की चीजें आगे की चीज? देखिए, जहाँ तक सीज फायर का ताल्लुक है, हम सब जानते हैं कि 2015 सितंबर में भी हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक्त एक प्रपोजल पेश की थी कि इस जो अंडरस्टैंडिंग है 2003 की, उसको हम एक फॉर्मल एग्रीमेंट ट्रांसलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त ये इसका होना काफ़ी अहमियत का हामिल है मेरे हिसाब से। और ये जिस तरह बिल्कुल महजूर साहब ने ठीक कहा, ये एक दिन का वाक़या नहीं है, इसके पीछे कुछ माह की सफारतकारी है बैक चैनल पे। मुझे मालूम तो है कि कौन लोग इन्वॉल्व इसमें है, लेकिन मैं चूँकि जाहिर नहीं करना चाहता, या मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं जाहिर करूँ जी। लेकिन मुझे इस बात पे इत्मीनान है, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद
اب پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ سفارتکاری کے جو معاملات ہیں یا جو اسپیس ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت ہے۔ اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ اگر یو اے ای انوالوڈ ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ میرا بھی تجزیہ یہی تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی انوالومنٹ شاید ان دونوں ممالک کو کسی طرف لے کر جا سکے، لیکن اگر یہ صرف اور صرف اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال کا پلان ہے، تو یہی مشرف کا جو فارمولا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ 20 سال کے بعد پھر ہم رینیو کریں گے، دیکھیں گے سارے جو 4 پوائنٹ فارمولا کی کس طرح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشمیر کو ہمیں اپ فرنٹ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح پڑ گئے، پہلی جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا رہا یا اس کے بعد اوفا ایگریمنٹ ہوا یا پھر 2015 میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دسمبر میں ہوئی کہ تمام ایشوز ڈسکس کرنے ہیں، تو پھر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر بھارت کو یہی موقع مل جائے گا کہ وہ 5-10 سال میں اپنی جو پوزیشن ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس کو کنسالیڈیٹ کرے۔ اس لیے اس وقت جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا صرف اور صرف فوکس کشمیر پہ رہنا چاہیے۔ اگر بھارت کشمیر پہ ڈسکشن کرتا ہے، اس کے سلوشن کی طرف نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتا ہمیں پھر اسی وہ پیریفرل ایشو میں گھیر دیتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر وہی جو مور آف دا سیم والی بات ہے وہی باتیں دوبارہ کریں گے اور اس کا کوئی حل نکلنا نہیں ہے پھر۔ لیکن حل کیا نظر آ رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، نعیمہ صاحبہ، کہ ہمیں بات چیت جاری رکھنی، اگر بھارت اس میں دلچسپی نہیں لیتا یا اسی طریقے سے پیریفری میں آ جاتا ہے نا، تو پھر ہمارے پاس حل کیا ہے؟ پھر یہ جو پلان پھر کہاں جائے؟ ایک بات تو بالکل بڑی واضح ہے کہ بی جے پی کے لیے بھی اور کسی دوسری پارٹی کے لیے بھی جو آئینی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو تو اب بی جے پی واپس نہیں لے سکتی۔ ٹھیک، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ریسٹوریشن کرے 5 اگست اینٹی سچویشن، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر بی جے پی جو سپریم کورٹ ہے بھارت کی، اگر وہ ان امینڈمنٹس کو نل اینڈ وائڈ کرے تو یہ ایک فیس سیور مل سکتا ہے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا نعیمہ صاحبہ، یہ سارے کرائسس کے اندر جب بات چیت دو ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے تو کشمیری عوام بیسط پارٹی کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے جذبات احساسات کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر دوں اس کے اندر کہ بنیادی طور پر یہ جو امینڈمنٹس انہوں نے ختم کیے ہیں، اس میں کشمیریوں کا ایک اور بھی یہ طبقہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر ایک جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں ایک سپیس ملی تھی، ان سے باہر نکل کے ہماری آزادی کی جدوجہد زیادہ واضح ہوئی ہے اور ہم زیادہ واضح ہوئے ہیں کہ اور ہم لڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کشمیریوں سے بات کریں گے اس وقت بھی، کہ جیسے ابھی باجوہ صاحب کی ایک تقریر بھی آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ماضی کو ہم بھول جائیں گے اور اس سے آگے ہم چلیں گے، دیکھیں گے۔ دیکھیے، کشمیر میں ایک فیلنگ یہ ہے کہ اگر بھارت نے ایک شرط رکھی تھی کہ بھائی دہشت گردی کے خاتمے کے بعد ہی بات چیت کا عمل شروع ہو جائے گا، اور اگر اب بات چیت کا عمل شروع ہو گیا تو کیا پاکستان نے یہ مان لیا کہ وہ دہشت گردی کشمیر میں کر رہا تھا اور اب اس کو ختم کر رہا ہے؟ اس لیے جو کشمیر میں مسلح تحریک ہے، دنیا تو اسے دہشت گردی کہے، کوئی بھی کچھ کہے، لیکن ایک تحریک ہے جو پہلے پرامن تھی اور اس کے بعد سے مسلح تحریک بن گئی، اس لیے کہ کشمیریوں کو اپنے حقوق نہیں ملے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کیا کشمیریوں کی تحریک کو آپ بھی دہشت گردی کی تحریک مانتے ہیں؟ اس کا تو کشمیری چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس پہ بات ہو پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2019 5 اگست والا فیصلہ جو ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھارت ابھی اعلان کرنے والا ہے کہ ریاست کو واپس اسٹیٹ ہوڈ ملے گا، لیکن اسٹیٹ ہوڈ آپ یونین ٹیریٹری اس کو پہلے بنایا، اب آپ واپس ریاست بنا رہے ہیں، لیکن جو اس کی اندرونی خود مختاری ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، کیا وہ واپس ملے گی؟ وہ کبھی نہیں ملے گی، اور بھارت اس پہ ساری جماعتیں یک زبان ہو کر کہہ رہی ہیں کہ ایسا واپس نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ اس پہ بھی ہے بھارت کے ساتھ کہ اب جو کچھ ہو گیا ہے 5 اگست اس کو بھی بھول جائیں، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اقتصادی اس پرزم میں ہمیں سارا کچھ دیکھ کے آگے چلنا ہے؟ تو یہ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ چلیں، یہ سوال کا جواب ڈاکٹر باسط صاحب سے میرا خیال ہم لیتے ہیں کہ ظاہر سفارتکار بھی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے پاس اب آپشنز کیا ہیں اس حوالے سے۔ اور دوسری ایک چیز بات صاحب اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے گا دونوں سے کہ ہم نے آج تک کشمیر کو ایک بائی لیٹرل ایشو رکھا ہے،
جبکہ کشمیری بذات خود اگر اس فریق ہے۔ فریق نہ ہوں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے بائی لیٹرل پہ خواہ باجوہ صاحب بولیں یا وہاں کا آرمی چیف بولے؟ دیکھیے آپشنز تو آپ کے پاس بڑے لیمیٹڈ ہیں ان دا سینس کہ ایک تو آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی، 5 اگست کے بعد سفارتکاری میں وہ جان نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو سپورٹ ملتی۔ ٹھیک، جہاں تک دیکھیے اس کا عسکری پہلو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے، اور جو انٹرنیشنل پرنسپل ہے ایرگو اومنس، یہ بالکل اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو آکوپیشن کے خلاف جدوجہد ہے وہ جائز جدوجہد ہوتی ہے، اور یہ بالکل عالمی قانون کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا جہاں تک کہ ٹیررزم کی بات ہے، جو بات کی ہے، یہ تو 2004 میں ہم نے اپنا مقدمہ خود ہی خراب کیا جب 6 جنوری کو ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سائن کی واجپئی صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں، اور وہاں ہم نے یہ تسلیم ہی کر لیا امپلیسٹلی کہ جی یہ بھی ایک یہاں سے پاکستان سے اب وائلنس اور ٹیررزم نہیں ہوگا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ تو ہم نے اوور دا لاسٹ سو مینی ایئرز ہم نے خود اپنا کشمیر میں جو ہمارا بڑا سالڈ مقدمہ تھا ہم نے اس کو کمزور سے کمزور کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں شرم الشیخ کی اسٹیٹمنٹ لے لیجئے اس میں کشمیر کا ذکر نہیں، پھر آپ اوفا کی اسٹیٹمنٹ لے لیجئے اس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں، پھر آپ 2015 کی اسٹیٹمنٹ لے لیجئے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اس میں کشمیر کو باقی ایشوز کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ تو ہم نے خود مختلف مرحلوں میں چلیں جی، ہمیں بڑی زبردست سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال اور براڈ شیٹ سے متعلق آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ کمیشن کی رپورٹ میں آیا اور وہ کس طریقے سے آ گیا، اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے کہ وہ جو کوتاہی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے، ذرا بتائیے گا۔ میرے خیال میں دیکھیے میں تو صرف ڈپٹی ہائی کمشنر تھا وہاں پہ، اور میرے بعد دوسرے بھی ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، جو ہمیں انسٹرکشنز پاکستان سے ملی ہم ان کے تحت چلے، اور میں نے بھی اور میرے بعد جو میرے سکسیسر تھے انہوں نے بھی اسی طرح پیمنٹ کی۔ تمام ڈاکومنٹس ہم نے پاکستان بھجوائے، اور ان ڈاکومنٹس میں کوئی ایسی چیز ہمارے طرف سے تو سارے پروسیجرل چیزیں، بعد میں بہت سے ڈاکومنٹس اب غائب ہو گئے ہیں۔